अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा को रिटायर हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और सिवाय इनिशली कुछ सहाफ़ियों से जो उन्होंने बातचीत की उसके बाद वो ज़ाहिर है कि मंजर आम पे नहीं है। और वैसे भी आम तौर पर कोई भी जो जर्नैल है और ख़ास करके आर्मी चीफ हो जब रिटायर होता है तो 2 साल की उन पर कदगन होती है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते या इस हवाले से कोई भी बयान नहीं दे सकते। लेकिन जनरल बाजवा बेशक रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो इन हैं क्योंकि आज का जो मेरे पास खबर है वो इसी हवाले से है कि कैसे मौजूदा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो जनरल बाजवा के जो मशवरे हैं वो मान रही है। और वो जो उनके मंसूबे हैं या जो भी उनका जब वो आर्मी चीफ थे प्लान था उस पर अमल दरामद कर रही है। और दूसरा आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें जो मौजूदा जो फ़ौज की क़यादत है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, लगता यही है कि वो भी जो जनरल बाजवा है उनके प्लान के ऊपर या डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। और आम तौर पर वैसे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो बैगेज लेके नहीं चलता, यानी कि जो अपने प्री डिसेसर्स होते हैं वो अपनी एक नई लेगेसी ज़रूर बनाता है। और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा से कई लिहाज से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर आज भी जनरल बाजवा की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है या अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरल बाजवा आज भी किस तरह से इन हैं ये आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। और उसका ताल्लुक है उस खबर से जो आपने यकीनी तौर पर देखी होगी कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। जैसे हमने देखा ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, जो आर्मी लेड इनिशिएटिव है, और उसके तहत बहुत से और जो मंसूबे हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। एक जो नई तजवीज़ जो अभी सामने आई है, दो कि इस गवर्नमेंट को अब वक्त कम है, वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है एक सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो बनाने जा रही है। और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि जाने से पहले वो एक कानून साजी कर जाएं। और ये जो सॉवरन वेल्थ फंड है ये काम क्या करेगा? वैसे तो पूरी दुनिया में अब एक ट्रेंड है कि मुल्कों में ये इस तरह के सॉवरन फंड बनते हैं जहाँ पर जो असासे हैं उनको मैनेज किया जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर इस सॉवरन वेल्थ फंड को बनाने का मकसद है वो एक तो बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी लाना है और इम्पॉर्टेंटली जो पाकिस्तान के असासे हैं उनको फ़रोख्त करना है या उनके जो शेयर्स हैं उनको फ़रोख्त करना है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैच है वो ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो सॉवरन वेल्थ फंड है, एक मुल्क यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स जो है वो एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और यहाँ पर अब मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करने लगा हूँ कि कैसे ये बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा का ही मंसूबा था कि कैसे पाकिस्तान को जो मुआशी मसाइल हैं उनसे निकाला जाए। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस रहता है ऑन एंड ऑफ, जिसकी वजह से हमें हर कुछ अरसे के बाद या तो आईएमएफ के पास जाना पड़ता है या फिर अपने दोस्त ममालिक के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो उसका हल निकालने के लिए ये सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो बनाने की तजवीज़ इनफैक्ट जनरल बाजवा के दौर में ही शुरू हुई थी। और इसमें ये मैं अब आपको बहुत जो एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है ये मैं बता रहा हूँ कि जब पीडीएम की हुकूमत भी आई और उससे पहले भी पाकिस्तान आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि मुआशी मसाइल से दो चार रहा। और जनरल बाजवा ऑब्वियसली वो आर्मी चीफ तो थे ही, लेकिन वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी में भी पेश पेश थे। जो पाकिस्तान को कर्जे मिले यूएई से, सऊदी अरब से या चाइना से, उसमें जनरल बाजवा का बड़ा मरकज़ी किरदार था। लेकिन जब बार बार पाकिस्तान हर कुछ अरसे के बाद इन ममालिक के पास जा रहा था तो यूएई की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई कि हम आपको एक इस सारे मसले का हल तजवीज़ करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप बजाय हमसे कर्ज़े लेने के हम चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर हम सरमायाकारी करें, जो आपके असासे हैं उनमें सरमायाकारी करें, जो शेयर्स हैं उनको ख़रीदें। तो उसके लिए उन्होंने जनरल बाजवा को ये तजवीज़ दी कि पाकिस्तान को चाहिए कि एक सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट करे
اور اس سلسلے میں جس طرح انہوں نے یہ بھی UAE نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ اسی طرح کے جو انیشیٹوز ہیں وہ جو مصر ہے ان کے ساتھ بھی UAE کے چل رہے ہیں، جہاں پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجپٹ اور پاکستان کی کم و بیش ایک ہی طرح کے مسائل ہیں، وہاں پر بھی آن اینڈ آف بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس رہتا ہے، وہاں پر بھی IMF کے پاس ان کو جانا پڑتا ہے، اور ایجپٹ بھی پاکستان کی طرح جو عرب ممالک ہیں ان پر ریلائی کرتا ہے، اور ان سے آن اینڈ آف جو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے یا اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو ایک خاص حد تک رکھنے کے لیے ان سے ڈالرز جو ہے وہ لیتا رہتا ہے، تو ان کو مشکلات سے یا ایک پرماننٹ سلوشن کے لیے ایک وہاں پر بھی اسی طرح کا جو ویلتھ فنڈ ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا۔ تو اسی طرز کے اوپر جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو UAE نے یہ کہا تھا کہ ہم اس طریقے سے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جب PDM کی حکومت آئی اس کے بعد شہباز شریف بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک کے دورے پر گئے، اور ایون کہ ان کے دورے کے بعد عید کے موقع پر ہی UAE کے جو ڈیلیگیشن ہے وفود ہیں انہوں نے شہباز شریف سے بات بھی کی اور اس حوالے سے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی، اور جنرل باجوہ کو بھی اس حوالے سے ریگریٹ تھا کہ انہوں نے اتنی ایفرٹ کی، UAE نے اور باقی دوست ممالک نے ایک اوپن آفر کی تھی پاکستان کو کہ ہم پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں لانگ ٹرم کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اس سے پاکستان پر مزید قرضوں کا بوجھ بھی نہیں بڑھے گا، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو جنرل باجوہ کا جو پلان تھا UAE کے ساتھ وہ ڈسکشن کر رہے تھے، اس کو موجودہ PDM کی حکومت اور آف کورس اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج کی قیادت ہے وہ بھی شامل ہے کہ وہ ایک ساورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انٹرسٹنگلی اس کے لیے جو سارا جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے، جو پورا ایک جو انفراسٹرکچر ہے اس ساورن ویلتھ فنڈ کا، وہ جو ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، یہ بھی وہاں پہ ایک ویلتھ فنڈ ہے جس کی ورث جو ہے $850 بلین ہے، یہ ان کی مشاورت سے یہ طے کیا گیا ہے، اور اس میں جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ ہو جائے گی، اس میں جو پاکستان کے عام طور پر قوانین ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوگا، مثلا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو آرڈیننس ہے، اسی طرح سے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس ہے، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کا جو یہ ساورن ویلتھ فنڈ ہے اطلاق نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر پاکستان نے اپنے اثاثے بیچنے ہیں اور یا جو شیئرز ہیں وہ بیچنے ہیں، تو وہ ان قوانین سے ہٹ کر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اس پروسیس کو، اور بنیادی طور پر آپ اس کو جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے جس کا مقصد ون ونڈو آپریشن ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں، جو سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ جو انویسٹرز کو اس طرح کی رکاوٹیں جو ہیں وہ نہ درپیش آئیں، تو اس وجہ سے UAE کے تعاون سے اس پلان کے اوپر اب یہ کام ہو رہا ہے، اور جنرل باجوہ جو ہیں بے شک وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کا ڈاکٹرن ہے وہ آج بھی جو موجودہ حکومت ہے اس پر عمل درآمد کر رہی ہے، اور جو فوج کی موجودہ قیادت ہے انہوں نے بھی اس پلان کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے، تو اس اعتبار سے آئی تھنک جنرل باجوہ جو ہیں وہ سٹل ریلیونٹ ہیں۔ اور دوسرا آئی تھنک یہ کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں بنیادی طور پر جو عرب ممالک ہیں، گلف کنٹریز ہیں، خاص کر کے پوسٹ کووڈ سچویشن میں ان کو جو تیل کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ ہوا، تو بہت زیادہ وہاں پر ان کی جو تیل بنانے والی پروڈیوس کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو پروفٹ ہوا۔ مثلا سعودی عرب کی جو ارامکو کمپنی ہے اس کو 2022 میں امیجن کریں صرف $161 ارب کا خالصتاً منافع ہوا، جی ہاں $161 ارب۔ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے سنس 1947 ہمارے جو ٹوٹل اس وقت قرضے ہیں وہ لگ بھگ آئی تھنک کوئی 120 یا 125 بلین ڈالرز ہیں، لیکن سعودی عرب کی صرف ارامکو کمپنی نے ایک سال کے اندر $161 بلین کا انہوں نے منافع کمایا ہے۔ اسی اعتبار سے کچھ گلف کے جو ممالک ہیں وہاں پر کوئی لگ بھگ 20 اس طرح کے
ساورن ویلتھ فنڈ ہیں جو تقریباً 3.7 ٹریلین ڈالرز کے جو ایسٹس ہیں ان کو مینیج کر رہے ہیں، یعنی کہ 3,700 ارب ڈالر کے جو ایسٹس ہیں ان کو وہ مینیج کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کی اگر آپ ویلتھ فنڈ کی بات کریں تو یہ 40% اس اعتبار سے بنتا ہے۔ تو جو یو اے ای ہے، جو سعودی عرب ہے، ان کے پاس بیکاز آف یہ جو تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، ان کو جو منافع ہوا، ان کے پاس اب اتنا سرمایہ آ گیا ہے کہ وہ تیل سے ہٹ کے باقی دنیا میں ملک کے اپنے ملکوں کے اندر بھی اور باہر بھی وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے یو اے ای نے پاکستان کو یہ آفر کی تھی جنرل باجوہ کے دور میں، اس پر تاخیر تو ہوتی رہی، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پلان کو اپنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ پلان کتنا قابل عمل ہوتا ہے، کیونکہ جو 3 قوانین میں نے بتائے وہ ان کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا، تو ٹرانسپیرنسی کے جو ایشوز ہیں، سوالات ہیں، وہ بھی اٹھیں گے۔ جو شیئرز بیچے جائیں گے، جو پاکستان کے جو اثاثے ہیں یا کمپنیز بیچی جائیں گی، ان کی جو ایکچوئل قیمت کا تعین ہے وہ کیسے کیا جائے گا، کیونکہ اس منصوبے کے تحت کوئی کمپیٹیٹو جو بڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی۔ بٹ نیورد-لیس جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان اس منصوبے پر عمل درآمد کر لیتا ہے تو ان دا لانگ رن پاکستان کو جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، اور سرمایہ کاری آنے کے نتیجے میں پاکستان کے جو لانگ ٹرم اکنامک جو چیلنجز ہیں ان کو بھی اوور کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے ایک اور چیز بھی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو اب ظاہر ہے کہ بہت کم وقت ہے ان کا حکومت میں، لیکن یہ جانے سے پہلے اس قانون کو بنانا چاہتے ہیں اور اس پر کام تاکہ شروع ہو۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو انتخابات کے بعد مور اور لیس جو موجودہ جماعتیں ہیں اس وقت اقتدار کے اندر، یہی لوگ واپس آئیں گے، کیونکہ جس طرح کے منصوبے یہ جس پر وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح کے ارینجمنٹس یہ باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان ممالک کو بھی یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ اگر الیکشن کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اور جو پالیسی کے اندر کنسسٹنسی ہے وہ اس اعتبار سے جاری رہے گی۔ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔